پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح 6:30 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ ان دنوں ہم نے 6:30 بجے مارننگ پریئر کا آغاز کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو وقت کا علم ہے تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری، اگر نہیں ہے تو ضرور اپنے نوٹس میں رکھیے گا۔ آئیں آج صبح اپنے خداوند کی عبادت کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اسی کی بڑائی کریں اور اس کی جے جےکار کریں۔ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ اس شیروں کی مان کے درمیان جب اس کو ڈال دیا گیا تو بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس خداوند کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے، ہمیشہ جس کی تو عبادت کرتا ہے وہی تجھے چھڑائے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا تو پریشان جو ہے وہ بادشاہ ہوا، نیند اسے نہ آئی، اس نے اس رات کچھ نہیں کھایا اور وہ صبح سویرے اٹھ گیا، اور جب وہ دوبارہ غار پر آیا تو ایک بار پھر اس نے اسی بات کو دہرایا کہ اے دانیل، تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا جس کی تو ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اب جو ہمیشہ عبادت ہے وہ اس پر وہ بات کرتا ہے، ہمیشہ عبادت کی۔ حالانکہ اس دوران اگر آپ دیکھیں تو وہ شیر خاموش ہیں اور دانیل بھی خاموش ہیں، کیونکہ وہ ہر روز عبادت کرنے والا ہے۔ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو مصیبت کے دن عبادت کرتا ہے، جو کسی ایونٹ کے دن عبادت کرتا ہے، بلکہ جو ایماندار ہوتا ہے وہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کی مصیبت کے دن خداوند اسے چھڑاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیں پرستش سے اس کا آغاز کریں اور آج صبح خداوند کی ستائش کریں۔ چلے جائیں خداوند کی ستائش کریں۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پیرا ہر سو چھایا ہے، وہ آیا ہے، اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ دشمن سارے بھاگیں گے، ہالےلویا، بندھن سارے ٹوٹیں گے، ہالےلویا، دشمن سارے بھاگیں گے، بندھن سارے ٹوٹیں گے، کیونکہ اس نے تخت اپنا یہاں پہ لگایا ہے، یسوع آیا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں۔ اندھی آنکھیں دیکھیں گی، ہالےلویا، مردہ روحیں جاگیں گی، ہالےلویا، اندھی آنکھیں دیکھیں گی، مردہ روحیں جاگیں گی، زندگی کی امیدوں میں شمع کو جلایا ہے، یسوع آیا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں۔ سولی پہ وہ موا ہے، ہالےلویا، یہی پیار کا رستہ ہے، ہالےلویا، سولی پہ وہ موا ہے، یہی پیار کا رستہ ہے، جان بھی دی کلوری پہ، خون بھی بہایا ہے، یسوع آیا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں
दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है। यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। आए खुदावंद यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को, बाहों में तेरी शिफा को। आमीन। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अंजील मुकद्दस में से पहला ग्रंथियो, उसका आज हम देखेंगे 10वां बाब, और हमने कल जो है वो 13वीं आयत तक गालबन देखा था। तो आज हम 13वीं से 14वीं आयत तक, जी 14वीं आयत से कौन जहाँ तक देखे कहाँ तक आयत है। तो अंजील मुकद्दस में से पहला ग्रंथियो 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत से तिलावत करेंगे। जी चले तकरीबन हम अगर 13वीं से शुरू करते तो 21-22 तक 5 से 6 आयत को हम देखते हैं। आए तिलावत खुदाबंदी करें। मेरे साथ निकालिए अंजील मुकद्दस पहला ग्रंथियो। आ जाए पहला ग्रंथियो उसका 10वां बाब उसकी 14वीं आयत से। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ। जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून में शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? जो कि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन में हैं, क्योंकि हम सब उसी में रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं, उन पर नज़र करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान का के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ हैं? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शायद के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोर आवर हैं? आमीन।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। सो जावेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं और आशिफ भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं और भी एक दो लोग मैंने देखे। सो आइए खुदा के कलाम में से मिलके। फोन आ रहा है जी, कौन कर रहा है? नंबर चलिए राइट, आए देखिए आवाज़ आ रही है जुनेद फ़ोन में से? आए देखिए। तो 10वां बाब मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थियों का 10वां बाब। और फिर आ रहा फोन, तो आने दो, उससे मसला तो नहीं बंद। अच्छा राइट। आए खुदा के कलाम को देखें 13वीं आयत से। तो हम कल 13वीं आयत में देख रहे थे कि खुदा सच्चा है, वफादार है, और वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा जो है वो आजमाइश में नहीं पड़ने देता, बल्कि बर्दाश्त करने की भी ताकत देता है, राह से निकलने की भी ताकत देता है। ये सारे उसके वादे हैं। तो आयत 14 से अभी हम देखेंगे 22 तक। तो आयत 14 से 22 तक हम देखते हैं कि वापसी जो है वो फिर से 14वीं आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक जो है, इसका मतलब है 10वां जो है पूरा चैप्टर 14वीं आयत से जो 11वें बाब की पहली आयत है वहाँ तक अब फिर दोबारा से जहाँ पर हमारा टॉपिक 9वें बाब में स्टॉप हुआ था, वो है बुतों की कुर्बानियों के गोश्त जो है वो ममनू है, उस पर बात हो रही थी। तो अब दोबारा से 14वीं आयत से शुरू होता है, 10वें बाब की 14वीं आयत से। यहाँ पौलुस का अंदाज ज़्यादा जो है वो वजाती है, वाज़े तौर पर वो बात करता है। सबसे पहले जो है वो पौलुस रसूल इस सवाल का जवाब देता है कि क्या ईमानदार को उन दावतों में शामिल होना चाहिए जो बुतों के या मंदिरों में होती है, या ऐसी जगहों पर जो बुतों के मकाम हैं, बुत परस्ती होती है, वहाँ पर जो है वो उन कुर्बानियों में हमें शामिल होना चाहिए। तो आई अंडरलाइन करें, लिखा है इस सबब से ए मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। इस सबब से ए मेरे प्यारो बुत परस्ती से क्या करो, भागो। शायद जो कि कुरिन्थियों के ईमानदार हैं के सामने ये आजमाइश थी कि उनको जो है मंदिरों में होने वाली बुतों की तकरीबात में मधु किया जाता था, और शायद कुछ ईमानदार सोचते थे कि हम आजमाइशों से बालातर हैं। सो शायद वो कहते थे कि एक आध दफ़ा जो है वो शामिल होने से कुछ नहीं बिगड़ता। तो पौलुस रसूल जो है वो इल्हामी नसीहत, पौलुस रसूल की जो इल्हामी नसीहत है जो खुदा की तरफ से है, वो ये है कि बुत परस्ती से भागो। वो ये कि अच्छे तरीके से वाकिफ है कि किसी तरह से भी मुझे और आपको उस तरफ से जो है वो भागना है जहाँ पर से मैं और आप आजमाइश में पड़ते हैं। अगर आप देखें तो यूसुफ आजमाइश से भागा। यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहा करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आपको हमेशा ऐसी जगह से कभी भी नहीं ठहरना चाहिए जहाँ पर आप आजमाइश में पड़ जाए। तो मेरी भी दुआ है उन लोगों के लिए जो किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर उन्हें पूरे दिन में बहुत सारी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। सो खुदावंद उन्हें हर तरह के आजमाइश से बचा कर रखे। ये आजमाइश आपकी जॉब पर हो सकती है, ये आजमाइश आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर हो सकती है, कहीं पर भी ये आजमाइश हो सकती है। ऐसी आजमाइश जिसमें आप पढ़कर खुदा के कलाम की नाफरमानी करें। और अगर एक आजमाइश आपके साथ 8 घंटे रहती है तो 8 घंटे में किसी लम्हे भी आप उस आजमाइश में गिर सकते हैं। तो यहाँ पर वो पौलुस जो है वो कहता है कि आप भागे बुत परस्ती से। सो पौलुस जानता है कि
میں جو ہے وہ ذہن اور عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا جو ہے وہ 15ویں اور 16ویں آیت ذرا دیکھیے اور اس پر انڈر لائن کیجیے، جہاں لکھا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ برکت کا پیالہ۔ تو پولوس جو ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کرنتھس کی کلیسیا پر جو وزڈم، جو عقل مندی، جو علم پر جو ہے وہ بڑا بھروسہ کرتے۔ پڑھ دیجیے ذرا 15ویں آیت میں عقل اور مند 16ویں آیت بھی۔ ہاں جی اور وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم دوبارہ سے پڑھی۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ اچھا، سو پولوس جو ہے میں نے بتایا کہ ذہین اور عقل مند لوگوں سے مخاطب ہے، تو وہ انہیں بتاتا ہے آیت 16 میں کہ وہ اشعیا ربانی کا حوالہ دیتا ہے۔ آیت 16 میں، آیت 16 ذرا پڑھیے۔ یہ 16 پڑھی کہ 15ویں پڑھی؟ 15ویں پڑھی نا۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ رائٹ، اچھا میں تمہیں عقل مند جان کر یہ بات کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی دیکھیں بالغ ہیں، دانش مند ہے اور آپ کی ایج زیادہ ہے، یا پڑھے لکھے ہیں، یا آپ خدا کے کلام سے واقف ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عقل مند جان کر یہ بات کہتا ہوں، تو خود ہی تم اس بات کو پرکھ لو۔ اور وہ بات یہ کہتا ہے کہ 16ویں آیت میں وہ اشعیا ربانی کے حوالہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اب دیکھیں جو پاکشاہ ہوتی ہے، جب انگور کے شیرے پر خدا کا بندہ، خدا کا خادم برکت چاہتا ہے، تو جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم یسوع کے خون میں شریک ہوتے ہیں، اس کی اس فسح کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں، جو قربانی اس نے اپنے خون سے ہمیں دی ہے۔ تو ہم ایک عظیم قربانی میں شامل ہوتے ہیں، جو کسی برے بچڑے کی قربانی ہے، کسی جانور کی قربانی نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے خون کی قربانی ہے۔ تو جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں، ہم اس کی قربانی کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نے کیا پائی ہے؟ رہائی پائی ہے، اور ہمارے پاپ مٹے ہیں اور ہمارے پر سے سزا کا حکم جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ برکت کا پیالہ، اس کو کیا کہتا ہے؟ برکت کا پیالہ، یعنی کہ شیرے یا میں کا وہ پیالہ جو اشعیا ربانی یعنی پاک شراکت میں استعمال ہوتا ہے، یہ پیالہ اس عظیم برکت کا نشان ہے جو ہمیں مسیح کی موت کے وسیلہ سے ملی۔ سو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ برکت کا پیالہ کہا جاتا ہے، جس پر ہم برکت چاہتے ہیں۔ انڈر لائن کریں، کیا لکھا ہے؟ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں۔ سو اس جملے کا مطلب ہے کہ جس کے لیے ہم شکر بجا لاتے ہیں، جب ہم پیالے لے کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں تو دراصل یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سارے فوائد میں شریک ہو رہے ہیں جو مسیح کے خون سے بہتے ہیں۔ ہیلیلویا! وہ ساری شفا سے، وہ سارے فوائد سے ہم جب ہم اس ہونٹوں کو لیتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ساری بینیفٹ جو یسوع کے خون کے اندر ہیں اور خون کے وسیلہ سے ہمیں ملتے ہیں، اس میں ہم شریک ہیں۔ سو اسی لیے ہم اس آیت کو آسان اور سلیس زبان میں یوں پیش کرتے ہیں کہ وہ پیالہ جو ان عظیم برکتوں کا پیغام دیتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم کو ملتی ہیں، اور یہی پیالہ جس کے لیے ہم شکر بجا لاتے ہیں، اس حقیقت کی گواہی نہیں تو کیا سارے ایماندار مسیح کے خون کے فوائد میں شریک ہیں؟ اس لیے مجھے اور آپ کو جب ہم اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں جتنے روحانی فائدے ہیں ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، جتنے عہد ہیں ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سو انڈر لائن کریں، لکھا ہے وہ روٹی جسے ہم توڑ دیں۔ پہلے اس نے بات کی وہ پیالہ جسے ہم لیتے ہیں، اب اس نے کہا وہ روٹی جسے ہم توڑ دیں۔ لکھا ہوا ہے یہ بات، تو اس کو انڈر لائن کریں، اب اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ مدرجہ بالا بات جو ہم نے اشعیا ربانی کی روٹی پر بھی صادق آتی ہے، جو اوپر ہم نے بات سیکھی، جو اس کے شیرے پر، جو میں پر
جو اس کے خون میں ہم شریک ہوتے ہیں، جو بات اس کے خون کے حوالے سے، وہی بات اس کے بدن سے ہے۔ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو دراصل کہتے ہیں کہ کلوری کی صلیب پر مسیح کے بدن کے نظر کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو نجات ملی ہے۔ ہلیلویا۔ تو ہم اب دیکھیں بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ اس کے خون اور اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں، اور جب خون میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کی اس عظیم قربانی میں، جب اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں اس عظیم قربانی میں، اور نجات، ابدی نجات ہمیں اس خون کے وسیلہ سے ملی ہے، اور اس لیے ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ مختصراً یہ کہ پیالہ اور روٹی مسیح کے ساتھ رفاقت کی ترجمانی کرتے ہیں، شراکت کی ترجمانی کرتے ہیں، شریک ہونے کی ترجمانی کرتے ہیں، اس میں ضم ہونے کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں۔ سو ہم اس جلالی خدمت میں شریک ہیں جو وہ ہماری خاطر کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اب یہ بات پولس 14ویں 15ویں 16ویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے، اس لیے ہمیں 14ویں آیت میں کہتا ہے بھائی بتوں کی قربانی سے بھاگو، اس میں شریک ہونے سے بھاگو، کیونکہ تم پہلے یسوع کے خون میں، جس پیالے میں ہم شریک ہوتے ہیں، کیا وہ یسوع کے خون میں نہیں ہے؟ کیا جس روٹی میں ہم شریک ہوتے ہیں، کیا اس بدن میں شریک ہم نہیں ہوتے؟ تو یہ اس کی ترجمانی ہے۔ سو یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس آیت میں خون کا ذکر پہلے کیوں آیا، جبکہ خدا کی عشاء ربانی کے مقرر کرنے میں روٹی کا ذکر پہلے آتا ہے؟ سو ایک ممنوع جواب یہ ہے کہ پولس مسیحی رفاقت میں آنے کے واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ عام طور سے ایک نو مرید مسیح کے خون کی قدر و قیمت کو پہلے جان لیتا ہے اور بدن یعنی کلیسیا کی حقیقت کو بعد میں۔ چنانچہ یہ آیت اس ترتیب کو بیان کرتی ہے جس میں ہم نجات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سادی سی بات ہے، جب ہم نجات پاتے ہیں، ہم نئے آتے ہیں تو ہم یسوع کے خون کو پہلے جانتے ہیں، لیکن کچھ وقت جاننے کے بعد ہم اس کے بدن کو یعنی کلیسیا کو جانتے ہیں، تو ہم اس کا بدن، اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آئیں ذرا 17ویں آیت دیکھیے، پڑھ دیجئے 17ویں آیت۔ جو کہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن میں ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ 17ویں آیت ہمیں بتاتی سارے ایماندار، انڈرلائن کریں، جو بہت سے ہیں۔ سارے ایمانداروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو بہت سے ہیں۔ ایماندار جو ہوتے ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں۔ مسیح میں ایک بدن ہے۔ اب وہ کیسے ہمیں ایک بدن ہوتے ہیں؟ اور وہ ایک روٹی اس کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی مسیح کا بدن۔ سو ہم سب اسی ایک روٹی میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے بدن میں دنیا بھر کے عالمگیر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کے خون اور بدن میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہی بدن ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، ایک ہی روٹی ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم سب ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کو انڈرلائن کریں۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ میں مسیح کے بدن کے دیے جانے سے جو فوائد پیدا ہوئے ہیں، ہم سب، انڈرلائن کریں، ہم سب یعنی سارے ایماندار ان میں شریک ہیں۔ ہلیلویا۔ تو آپ پہلے اپنی شراکت دیکھیے کہ میں اور آپ یسوع کے خون اور اس کے بدن میں شریک ہیں، اور اس کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے سبب سے ہم مسیح کا بدن کہلاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک بدن میں شامل ہوتے ہیں۔ سو 18ویں آیت دیکھیے، پولس ان آیات میں کہہ رہا ہے، پڑھیے ذرا۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان کا شریک نہیں؟ ہاں، کلیئر ہو گیا؟ جی۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ذرا سمجھیے، ہم نے پہلے یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہونے کی بات کو سیکھ لیا، اور یہاں پر پولس کہہ رہا ہے کہ عشاء ربانی میں کھانا جو ہے وہ اور پینا خداوند کے ساتھ رفاقت، شراکت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب میری رفاقت، شراکت جو ہے وہ
خداوند کے ساتھ ہے، میری رفاقت بھی اور میری شراکت بھی۔ کیسے؟ جب میں اس کے خون اور بدن میں شامل ہوتا ہوں اور اس پر میں ایمان لے کر آتا ہوں اور پھر میں اس میں ضم ہو جاتا ہوں اور وہ مجھ میں ضم ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کے بدن کا حصہ کہلاتے ہیں۔ یہی ان اسرائیلیوں کا بھی حال تھا کہ جو قربانی کا گوشت کھاتے تھے کہ وہ قربان گاہ کا شریک ہوتے تھے۔ سمپل بات، جب وہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے تو وہ قربان گاہ میں شریک ہو جاتے تھے۔ ان بتوں کی قربانی کا گوشت کھاتے تھے تو وہ اس کے جو ہے وہ شریک ہو جاتے تھے۔ بلا شبہ یہی حوالہ جو ہے وہ سلامتی کے ذبحوں کا ہے۔ لوگ اپنے نذرانے ذبیح ہیکل میں لاتے تھے، ان کا کچھ حصہ قربان گاہ پر آگ میں جلایا جاتا تھا، دوسرا حصہ کاہنوں کے لیے وقف ہوتا تھا اور تیسرا حصہ قربانی چڑھانے اور اس کے عزیزوں کے لیے ہوتا تھا۔ وہ اس قربانی کو اسی دن کھاتے تھے۔ پولس اپنی اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ سب جو قربانیوں میں سے کھاتے تھے خود کو خدا کے ساتھ اور اسرائیل کی قوم کے ساتھ مشابہ ٹھہراتے تھے۔ سو مختصراً اس ساری حقیقت کے مشابہ ٹھہراتے تھے جس کی نمائندگی قربان گاہ کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے دو ایگزامپل یہاں پر دی گئی، ایک مسیح کے جب خون اور بدن میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کے مشابہ ٹھہرتے ہیں اور اس کے شریک ہوتے ہیں اور اس کی رفاقت میں شریک۔ اب اسرائیلی بھی ایسے ہی قربانی کرتے تھے اور 3 حصے میں نے بتایا آپ کو کہ جب وہ ایک جلا دیا جاتا تھا، ایک کاہن اس میں شامل ہوتا تھا اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ عزیزوں کو جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ سب قربان گاہ میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں کلام کے اس حصے کے ساتھ جو ہے مطابقت رکھتی ہیں جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ جواب بالکل سادہ ہے۔ جس طرح عشاء ربانی شریک ہونے کا مطلب خداوند کے ساتھ رفاقت شراکت ہے، اور جس طرح اسرائیلیوں کی سلامتی کے ذبحوں میں سے کھانے کا مطلب یہودا یا یہوہ کی قربان گاہ کے ساتھ شراکت ہے، اسی طرح بتوں کی ضیافت کھانے کا مطلب بتوں کے ساتھ شریک ہونا، بتوں کی شراکت کرنا، اس کی رفاقت میں شامل ہونا کے برابر ہے۔ اب سمجھیں، اب ذرا غور سے دیکھیے، جب ہم مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اس کی رفاقت اور شراکت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب اسرائیلی قربان گاہ کی قربانی میں شامل ہوتے تھے تو وہ یہوہ کی قربان گاہ کے شراکت کرتے تھے اور اس کی رفاقت اور شراکت اور اس کی ضیافت میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جب ہم بتوں کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں تو اسی طرح میں اور آپ اس کی رفاقت اور اس کے شریک ہیں اور اس کے جتنے بینیفٹ ہیں اور جتنا کچھ اس کے ساتھ جڑا وہ سب آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آئیں ذرا 19ویں آیت دیکھیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب ذرا دیکھیں پولس رسول کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ وہ کرنتھس کی کلیسیا میں اسے ہم لیٹر آف پرابلمز کہتے ہیں، مصائب کا خط ہے یہ۔ اس میں مختلف طرح سے لیٹر آف پرابلمز جو ہے وہ مشکلات جو ہیں، مصیبتوں میں جو یہ لوگ پڑے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی مشکلات میں کلیسیا جو ہے وہ پڑی، تو بتوں میں کی قربانیوں میں یہ شریک ہوتے تھے، تو پولس انہیں سکھا رہا ہے بڑے اچھے۔ 19ویں آیت لکھیں، بس میں کیا کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے۔ سو یہاں پر اس ساری بات سے پولس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی قربانی کا گوشت اپنی نوعیت یا معیار میں بدل لیتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ بت حقیقی ہوتا ہے اور سنتا ہے، دیکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ دونوں سوالوں کا جواب ہے نہیں۔ اصل میں پولس یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں بت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ کوئی قدرت رکھتا ہے، اور نہ ہی بت کوئی خدا ہے، اور نہ ہی بتوں کی قربانی جو ہے اپنی نوعیت معیار میں جو ہے وہ بدل لیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ بات کیا ہے کہ پھر کیوں وہ کہتا ہے کہ اس سے بھاگیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک ہی میں شراکت کریں۔ آئیں ذرا دیکھیے 20ویں آیت،
جس بات پر پولس زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، لکھا ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ اب دیکھیے بت جو ہے اصل میں ایک ایمپٹی تھنک ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل آنکھ ہے پر وہ ایمپٹی ہے، کان ہے لیکن وہ ایمپٹی ہے، یعنی خالی ہے، یعنی کہ بت اصل میں خالی ہوتا ہے۔ دیکھیں بت اصل میں بے جان ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز خالی یا بے جان ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اور وہ خدا بھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایولز کام کرتی ہیں، شیطان کی قوتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر لکھا ہے جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین یعنی بتوں کے لیے، تو وہ شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں۔ کسی پر اسرار طریقے سے بتوں کی پرستش شیاطین کی پرستش سے منسلک ہے۔ بتوں کو استعمال کر کے شیاطین ان کی پرستش کرنے والوں کے دلوں اور ذہنوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بظاہر دیکھنے میں تو ایک انسان کسی بت کی پرستش کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایولز ڈیول شیطان اسے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ابلیس جو ہے اس کے پیچھے مکمل طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو شیاطین یا شیطان تو ایک ہی ہے یعنی ابلیس، لیکن شیاطین بہت سے ہیں، یعنی جو اس کے ایلچی اور گمشاتے ہیں۔ پولس مزید کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو، لکھا ہوا یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ 3 اب شراکتیں آ گئی، دیکھیں ذرا غور سے۔ یہودی جو قربانی کرتے تھے تو اس کا میتھڈ، اس کا طریقہ، اس کی تھنک یہ تھی کہ جو کوئی اس میں شریک ہوتا تھا وہ قربان گاہ کا شریک ہوتا تھا۔ اب یسوع مسیح کے جب ہم خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، جب آج ہم روٹی اور میں تو ہم مسیح کی رفاقت اور شراکت میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم بتوں کی قربانی میں، جبکہ پولس بتاتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں، کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کیونکہ دیکھیں جب بت کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ابلیس کام کرتا ہے، ایول کام کرتا ہے، ڈیول کام کرتا ہے، اور عام شخص کو تو ایک بت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے جس کے آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کے کان ہیں وہ سن نہیں سکتا، جس کا منہ ہے وہ بول نہیں سکتا، جس کے ہاتھ ہیں وہ چھو نہیں سکتے، جس کے پاؤں ہیں وہ چل نہیں سکتا، جس کا دل ہے لیکن وہ دھڑکتا نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایول ڈیول ابلیس جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور پھر اس کی فوجیں جہاں لکھی ہے شیاطین، تو وہ کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ شراکت کرتے ہیں۔ اور پھر پولس کہتا ہے یہاں پر میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ 21ویں آیت، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ اب جب یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں اب خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایک ہی راہ بتاتا ہے، مطلب یا تو وہ ہمیں کہتا ہے یس کریں یا پھر نو کریں، یا خدا کی پرستش کریں یا ابلیس کے ہو جائیں، یا پھر آپ گرم ہو جائیں یا پھر آپ سرد ہو۔ درمیانی کوئی بات خداوند آپ کو نہیں بتاتا، خداوند کبھی آپ کو کنفیوز نہیں کرتا۔ آج جب ہم شراکت کی بات کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو دنیا کی عظیم قربانی اور کفارہ جو پوری دنیا کا ہے، یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایک گناہ ثابت کرے۔ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا، یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بنا، یسوع مسیح یسوع مسیح کی زندگی میں ایک بھی گناہ نہ تھا، اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی قبر خالی ہے۔ واحد یسوع مسیح ہے جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور واحد یسوع مسیح ہے جو واپسی آنے والا ہے، جس کی دنیا کو امید ہے۔ بائبل مقدس کی آخری الہام اور سانس
اور امید یہ ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور 1000 سالہ بادشاہی اس کی ہے زمین پر اور ابدی بادشاہت اس کی ہے. وہ آئے گا اور وہی ہمیں آسمان پر لے جائے گا. اب یہاں پر لکھا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں میں اور آپ ذمہ دار لوگ ہیں, میں اور آپ ایماندار ہیں, میں اور آپ جو ہیں وہ حقیقی ہونا چاہتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو ایک کی شراکت کرنی ہوگی. اگر ہم ایک عام سی بات کر لیں, دنیا میں آپ کو جینا ہوتا ہے, تو اب ان دنوں الیکشنز کا دور ہے, تو ہر ایک پارٹی جو ہے وہ اپنا زور مار رہی ہے, لیکن آپ کو کسی ایک پارٹی کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے, جس سے آپ کو یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میں کس پارٹی میں جا رہا ہوں اور میں کس پارٹی کا شخص ہوں اور کس میں آپ رفاقت شراکت رکھنا چاہتے ہیں, کس کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دنیاوی بات سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا دار بھی جو ہے وہ اعلان کر کر کسی ایک کا ہوتا ہے, اور مجھے اور آپ کو بھی آج یہ دیکھنا ہے. اتنی لمبی چوڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے شروع ہوئی 7واں 8واں باب, غالباً شاید 6ویں سے ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں گے کہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور اب تک چلتی ہے. تو پیچھے جو ہے اس بات تک لانے کے لیے کہ اصل میں جو ہے وہ بات آ جاتی ہے کہ اب آپ خداوند کے پیالے میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا ابلیس کے. آپ جو ہے وہ یا تو خداوند کے دسترخوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شیاطین کے. یہاں پر خداوند کا پیالہ جو ہے وہ ایک مجازی ترکیب ہے جس سے ان کو فائدے کا بیان ہوتا ہے کہ جو مسیح کے وسیلہ سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں, اور اس سنت کو مجاز مرسل کہتے ہیں جس میں ظرف سے مظروف کا بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح خداوند کا دسترخوان بھی مجازی ترکیب ہے, یہ عشاء ربانی نہیں, البتہ اس میں عشاء ربانی شامل ہو سکتی ہے. دسترخوان وہ چیز ہے یا میز جس پر کھانا چنا جاتا ہے اور رفاقت سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے. یہاں خداوند کے دسترخوان سے مراد ہے ساری برکات ہیں جو مسیح میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. جب پولوس کہتا ہے کہ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں شامل نہیں ہو سکتے یا پی نہیں سکتے, تو خداوند کے دسترخوان اور شیطان کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جسمانی یا طبعی لحاظ سے ایسا کرنا ممکن نہیں. جسمانی لحاظ سے تو یہ ممکن ہے, جسمانی لحاظ سے تو ہم دونوں میں شریک ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ایماندار جو ہے وہ بتوں کے گھر میں جائے اور وہاں ضیافت میں شریک ہو. اور پولوس کا مطلب ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بات جو ہے بے اصولی ہے, یہ بات خداوند کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ بے وفائی ہے کہ ایک طرف تو اس کے ساتھ وابستگی کے دعوے آپ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے جاتے ہیں جو بتوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. اخلاقی نقطہ نظریہ سے یہ بات بالکل نامناسب اور غلط ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور کل سے ہم پھر آگے بڑھیں گے. شکر گزاری کرتے ہیں, سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں, اسی کی بڑائی کرتے ہیں. آئیں میں اور آپ فیصلہ کریں. یشوع نے کہا فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے, یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. پھر ایلیا نے بھی کہا کہ میں زندہ خدا کی عبادت کرتا ہوں, اور 450 پجاری جو ہے وہ بال کی پوجا کرتے تھے اور فتح جو ہے وہ ایلیا کی ہوئی. اور پھر آج مجھے اور آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پیالے میں سے پئیں, اور اگر آپ خداوند کی اس عظیم قربانی اور خون میں شامل ہیں تو پھر آپ کو اس دھوکے اور بے وفائی سے بچنا ہوگا کہ آپ کسی ایسی بتوں کی قربانی میں شامل ہوں جو خود میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ابلیس اس کے پیچھے کارآمد ہے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. آج کے کلام کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. اور میری التماس ہے بیٹا جنید سے کہ وہ آئے گا اور آج کے کلام کے لیے اور آج کے صبح کے لیے, اور جتنے لوگ آن لائن ہیں, جتنے لوگ چرچ میں پریئر ریکویسٹ ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. آ جائے خالی جگہ میں چھوڑ کے پھر وہ آ جاتے. آئے جائے.
قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، خدا باپ تیری پاک حضوری میں آتے، تجھے پکارتے، تجھے مبارک، تجھے زندہ پاک کہتے خداوند خدا، تیرے حضور میں جھک کر تجھے سجدہ کرتے یسوع مسیح، کیونکہ تو زندہ پاک خدا ہے، تو لشکروں کا رب، میں تیری شکر گزاری کرتا خداوند خدا آج کے دن کے لیے خداوند خدا جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا خداوند خدا، کہ تیرے نام کو جلال دے سکے، تیرے نام کی جے جے کار کر سکے خداوند خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے فضل تیرے رحم کے لیے خداوند خدا، تو صبح سویرے اپنے حضور میں ہمیں بلاتا ہے خداوند خدا، تاکہ جھک کر تجھے پکار سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے خداوند خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا، او خداوند خدا آج کے کلام کے لیے خداوند خدا جو بیج بویا گیا ہے خداوند خدا، یہ 100 کا 100 گنا پھل ہے خداوند خدا، جتنی زندگیوں نے سنا ہے خداوند خدا، ان کی زندگیوں میں خداوند خدا یہ جھڑ پکڑے خداوند خدا، ان کے وسیلہ سے خداوند خدا، ان کے گھرانوں میں نچات کا کام ہو خداوند خدا، ان کی زندگیاں بدلے خداوند خدا، اپنی زندگیاں بدلے خداوند خدا، تاکہ گہرے طور سے تیرے کلام کو سیکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں خداوند خدا، میں تیرے خدا ان کی آس و اولاد بدلے خداوند تجھے پکارنے والی ہو، تیرے نام کو جلال دینے والی ہو خداوند خدا، میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں خداوند خدا، تیرا فضل مانگتا ہوں خداوند خدا، او خداوند خدا جو لوگ تیرے حضور میں خداوند خدا وہ اپنی پریئر ریکویسٹ لاتے خداوند خدا، او خداوند خدا ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خداوند خدا، ان پہ دھیان لگا خداوند خدا، او خداوند خدا جو بے روزگار ہے خداوند خدا انہیں روزگار دے خداوند خدا، تاکہ خداوند خدا تیرے حضور میں تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، وہ جو لوگ خداوند خدا بیمار ہے خداوند خدا وہ یسوع مسیح کے نام سے خداوند خدا شفا پائے خداوند خدا، او خداوند خدا کی ہر طرح کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی سے جاتی رہے خداوند خدا، تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہو، تیرے نام کو جلال دینے والے ہو خداوند خدا، تیرے نام کی جے جے کار کرنے والے ہو، میں تیری برکت مانگتا ہوں خدا، تیرا رحم ہے خدا خدا، تیرے بندہ کے لیے خدا خدا، اپنے بندہ کو خدا خدا دنیا بھر میں خدا خدا کثرت کے ساتھ استعمال کر خدا خدا، اپنی انجیل کے خاطر جو دن رات تیرے خدا خدا تیرے حضور میں جھکتا ہے، تجھے پکارتا ہے خدا خدا، او خدا خدا اپنی انجیل کے خاطر خدا خدا دنیا بھر میں استعمال کر خدا خدا، تاکہ تیری انجیل خدا خدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچے خدا خدا، لوگ تیری انجیل کو جانے خدا خدا، لوگ خدا خدا جو تجھ سے دور ہے خدا خدا تیری انجیل کو جاننے والے ہوں، تیرے حضور میں آئے خدا خدا، تجھے پکارنے والے ہو خدا خدا، میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں، تیرا رحم ہے خدا خدا، تو چھو پاک کر برکت دے خدا خدا، تیری برکت ہے یسوع مسیح کے نام۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ اس سے پہلے آپ یہ سنیں، ہمارا جو ہے اس مہینے 27 تاریخ ہفتے کے روز کلیسیائی روزہ ہے، اگر خداوند آپ کو توفیق دے تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے اس روزے میں شامل ہو سکتے ہیں اور سارا عزت جلال جو ہے وہ خداوند کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئٹہ میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رفاقت کر سکتے ہیں۔ 4:30 بجے عبادت کا ٹائم ہے ہفتے کے روز 27 تاریخ کو، اور 6:30 بجے تک ہم اکٹھے یہاں روزہ کھولیں گے۔ آئیں خداوند کی شکر دعا کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو میرے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔